السلام علیکم پیارے ساتھیوں، آج کی یہ پراسرار عجیب و غریب کہانی ہے ایک ناگن بلی نما جنزادی کی۔ کیا ہے راز؟ کیسے کھلا وہ راز؟ کیوں اس نوجوان سے شادی کرنا چاہتی تھی؟ چلے مل کر یہ سچی کہانی سنتے ہیں۔ شیئر اور لائک کرتے ہوئے اگر سیدہ سینٹر کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اور ساتھ ہی اس کے بیل آئیکن کو دبا دیا کرے تاکہ آپ کے پاس ہماری ویڈیو کے نوٹیفیکیشن بر وقت پہنچ جائیں۔ وہ حقیقت میں خوبصورت اور سراپا حسین تھی۔ چہرے پر اس قدر اطمینان اور سکون میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ کاروباری سلسلے میں اکثر میرا وقت سفر میں گزرتا، کبھی ریل گاڑی کی فرسٹ کلاس یا تھرڈ کلاس میں، کبھی بس کے زوردار جھٹکوں کو سہنا پڑتا تو کبھی ہوائی جہاز کے مزے بھی لوٹنے کو ملتے، مگر اب بھی باوجود سفر کے میں پھر بھی سفر کر رہا تھا۔ لیکن اس بار جو سفر تھا وہ خاصا دلچسپ تھا، کیونکہ یہ وہ سفر تھا جسے ہم خوشبو کا سفر کہہ سکتے ہیں۔ محبت لفظ سے آشنا لوگ خوشبو کے سفر کی اصطلاح کو بھی اچھی طرح سمجھتے ہوں گے۔ عشق کا بھوت ہم پر بھی سوار ہوا اور ایسا ہوا کہ آج تک اترنے کا نام نہیں لے رہا۔ وہ ایک تھرڈ کلاس ڈبہ تھا جس میں دنیا جہاں کے عجیب عجیب طرح کے لوگ اپنی اپنی حیثیت سے بھیڑ بکریوں کی مانند اوپر تلے سوار تھے۔ ان میں قسمت کا مارا میں ایک غریب بھی تھا۔ لڑتے جھگڑتے اپنی مطلوبہ سیٹ پر ہم پہنچے تو حیران رہ گئے، کیونکہ ہماری سیٹ پر بیٹھی تھی ایک دوشیزہ اپنی تمام تر حشر سامانیوں کے ساتھ، سرخ اور سفید چہرہ، لمبی پلکیں، لمبے سیاہ بال، ایک پھول جو ان کے ہاتھ میں تھا جسے وہ پیار سے بڑے پیارے انداز میں سہلا رہی تھی۔ محترمہ، اگر آپ کو برا نہ لگے تو اپنی سیٹ چیک کر لیجئے، میں نے مؤدبانہ انداز سے کہا۔ ارے صاحب جی، آپ تھرڈ کلاس میں؟ وہ محترمہ خاصی اداس اور رنجیدہ سنجیدہ بلکہ پیچیدہ دکھائی دے رہی تھی، یعنی الجھی ہوئی۔ چہرے کا رنگ گرگٹ کی طرح بدل رہا تھا۔ عمر کے 24ویں سال میں لگنے والی تھی یا 24 کی ہی لگتی تھی۔ اکیلی بھی تھی۔ واہ، تنہائی بھی کیا خوب چیز ہے۔ یہ تو ہماری شرافت تھی کہ خاندانی بندہ ہونے کی وجہ سے نگاہیں غلط نہیں ماری اور نہ ہی کسی قسم کی ایری غیری حرکت کی تھی جس سے ہماری شرافت ظاہر ہو رہی تھی۔ محترمہ، آپ پیدائشی بہری گونگی ہیں؟ زمانے کی ستم ظریفی ہے آپ کے ساتھ؟ پلیز اف یو ڈونٹ مائنڈ، آئی ایم سوری، آپ پلیز مجھے ایرا غیرا نہ سمجھیں۔ اب کہ وہ فوراً بولی تو آواز کی مہکتی کھنک نے میری سماعت کو حد درجہ متاثر کیا۔ سوری میڈم، اصولاً یہ سیٹ میرے نام ریزرو ہے، یہ دیکھیے سیٹ نمبر اور یہ ٹکٹ۔ میں نے ٹکٹ دکھا دیا اور سیٹ نمبر بھی۔ وہ اداس آنکھوں سے میری طرف دیکھتی رہی۔ میں نے ایک لمحے کو اس کی نشیلی مگر اداس آنکھوں میں ڈوبتے درد کو دیکھا تو لرز گیا۔ میں نے خود ہی ہتھیار ڈال دیے۔ ٹھیک ہے محترمہ، ٹھیک ہے، آپ سیٹ پر قبضہ رکھیے۔ ویسے آپ کی منزل کہاں تک ہے؟ مطلب کہ آپ نے جانا کہاں ہے؟ میں نے بڑے پرخلوص انداز سے پوچھا۔ میں نے اپنا بریف کیس ایک طرف رکھا اور ان سے باتیں کرنے لگا۔ جی، میری کوئی منزل نہیں، بے منزل کا مسافر ہوں میں۔ جواب میں کرب اور دکھ تھا، ایک اندیکھا دکھ جو صرف محسوس کیا جا سکتا تھا۔ کیا مطلب؟ میں نے حیرانگی سے پوچھا۔ مطلب آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں، ایک تنہا لڑکی اور اس کا کوئی ٹھکانہ نہ ہو تو کہاں جائے گی؟ جواب پہلے سے بھی زیادہ کربناک تھا۔ میں سمجھ نہیں سکا۔ تم بنا ماں باپ کے اس دنیا میں تو نہیں اتری؟ کوئی نہ کوئی تمہارا رشتہ دار، بھائی بہن، کوئی عزیز، کوئی تو ہوگا اس دنیا میں۔ کاش میرا بھی کوئی اپنا ہوتا جو میرے دکھ کو سمجھتا۔ جواب میں بہت درد تھا۔ عورتیں بھی کیا چیز ہوتی ہیں۔ میری اپنی بیوی جو صرف نکاح کی حد تک محدود ہے، ہائے رے، اس کے نخرے ابھی میرے گھر نہیں آئی، پر اس کی جدید طرز کی شاپنگ، اور وہ بھی میرے بٹوے سے، اور جب کبھی ناراض ہو جائے تو ایک ہی فکرہ، کاش یہ مرد ہم عورتوں کو سمجھ سکتے۔ اور آنکھوں سے گرتے نمکین پانی۔ خیر، یہاں بھی ایک اجنبی عورت جس کی آواز میں مہک تھی، ساحرانہ انداز، اور وہ پھول جو اس کے خوبصورت ہاتھوں کی انگلیوں میں حرکت کر رہا تھا، اس کو دیکھ کر میں حیران تھا۔ محترمہ، آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ ان سخت ترین حالات میں جب آپ کا کوئی رشتہ دار بھی نہیں تو آپ کہاں جا رہی ہیں؟ کوئی منزل تو ہوگی آپ کی۔ میرے اس متوقع سوال سے وہ کسی سوچ میں پڑ گئی۔ کافی وقت گزرنے کے بعد بولی، حقیقت یہ ہے کہ میں خودکشی کرنے جا رہی ہوں۔ مجھ سے نہ تو کوئی بیاہ کرے گا اور نہ ہی کوئی سچی محبت۔ جب کوئی ہے ہی نہیں تو مر جانا ہی بہتر ہے۔ اپنی عزت بیچ کر پیٹ بھرنے سے بہتر ہے غیرت کی موت ہی مر جاؤں۔ روز روز سے مرنے سے بہتر ہے کہ ایک بار ہی مر جاؤں۔ آواز میں دنیا جہاں کا کرب چھپا ہوا تھا۔ اس کی بات پر اب میں چونکا۔ ویسے محترمہ، خودکشی تو اور بھی طرح سے کی جا سکتی ہے، پھر یہ سفر کیسا؟ اور جہاں جانے کا ارادہ ہے وہاں تک اپنے آپ کو گھسیٹنے کا فائدہ؟ میں نے خاصے منفرد انداز میں ان سے کہا۔
साहब जी प्लीज मुझे कुछ देर के लिए तन्हा छोड़ दीजिए, मैं पहले ही बहुत ज्यादा परेशान हूँ, वो बेतुके अंदाज में बोली। अजीब बात है भाई, कभी मरने का शौक है तो कभी तन्हाई ने इनको परेशान कर रखा है। मोहतरमा माफ कीजिएगा, आप पहले ही तन्हा हैं और मैं खुदा न खास्ता आपसे किसी किस्म का कोई चक्कर नहीं बना रहा। मेरा मतलब है मैं आपके पीछे नहीं पड़ रहा, बस आपने मेरी सीट ली थी इसलिए मैं आपसे इतने सवालात कर रहा हूँ। साहब जी सॉरी, मैंने कुछ गलत ही कह दिया है, असल में मुझे कुछ सुझाई नहीं दे रहा, क्या करूँ क्या ना करूँ। आप मुझे शरीफ इंसान लगते हैं, प्लीज मेरी मदद करें। वो मेरी तरफ इल्तिजाई नजर से देखती हुई बोली। वो जी अगर मुझे अपनी रिहाइशगाह तक ले चले और चंद दिनों तक मुझे अपने घर रहने दें तो मशकूर होंगी आपकी, तब तक मैं अपने लिए कोई जॉब ढूंढ लूंगी, प्लीज मेरी बात रद्द मत कीजिएगा। हाय, अपनी रिहाइशगाह में एक लड़की का हमारे साथ रहना एक चैलेंज से कम नहीं था। मजहबी घराना, अब्बा की डांट से तो बचपन के आदी थे, अब तो किसी ऐरे गैरे करतूतों पर उल्टा लटका देने से भी गुरेज न करेंगे। मोहतरमा ये तो बहुत मुश्किल है, दरअसल हमारा ताल्लुक खालिसतन मजहबी घराने से है, कभी किसी गैर महरम को नजर उठाकर भी नहीं देखा। आप हमारी सीट पर विराजमान थी तभी आपसे उलझ पड़े। जहाँ तक ताल्लुक है आपकी रिहाइश का मसला, तो इसका एक हल है मेरे पास। वो चौकी जी प्लीज बताइए, मेरे एक जानने वाले हैं, वो एक दारुल अमान में जिम्मेदार हैं। ऐसी औरतें जो बेसहारा हों उन्हें वो सेफ्टी फराहम करते हैं और मुख्तलिफ काम भी सिखाए जाते हैं। अगर आप राजी हों तो बात करूं। मैंने हकीकत में अपने फजूल और कचरा दिमाग से सिर्फ यही एक हल निकाला था, कतई नहीं मैं अगर यतीम खाने में रहना चाहती तो यहाँ क्यों आती। प्लीज आप मुझे थोड़ा सा सहारा दें तो खुदा भी मेरा साथ देगा। क्या मतलब, कुफराना बातें मत करें, खुदा की मदद से ही मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, मैंने खासे जज्बाती लहजे में कहा। शायद उस पागल लड़की का दिमाग चल गया था। वो मेरा मतलब वो नहीं जो आप समझ रहे हैं। हाँ ये सच है कि खुदा मदद करेगा तो बंदा मदद कर सकता है, खुदा तो मेरे साथ भी है, प्लीज आप मेरा साथ दें। देखें मजलूम की दुआ ऊपर तक जाती है, आप दुनिया में मेरे काम आए, मैं आपकी आखिरत के लिए दुआ करूंगी। मैं थोड़ा शक में पड़ गया क्योंकि एक खास चीज जो मैंने महसूस की थी वो खासी दहशतनाक थी। जब भी मैंने अल्लाह का नाम लिया था उस लड़की के चेहरे पर तकलीफ और नागवारियत के आसार नमूदार थे। फीका पड़ता चेहरा, चेहरे की बदलती कैफियत, जैसे अल्लाह ताला के नाम से उसे चिढ़ हो, अस्तगफिरुल्लाह, और उसके टूटे फूटे अल्फाज। आखिरत में दुआ भला कैसे होती है उसको इसका पता ही नहीं था। कम से कम एक मुसलमान ऐसा हरगिज नहीं कर सकता है। खैर आगे चलकर मालूम हुआ कि इस मासूम सूरत दोशीज़ा की असल हकीकत क्या है। मोहतरमा लगता है आपकी मदद करनी पड़ेगी, पर किस तरह ये मैं किसी भी गर्ज के बगैर बोल रहा हूँ। खैर जिस तरह आप गुफ्तगू कर रही हैं इससे आपकी बेकसी और मजलूमियत जाहिर हो रही है, पर हकीकत में ऐसा लगता नहीं है। मैंने ये कहते हुए उसके चेहरे पर गहरी नज़र रखी थी, पर मक्कारी भी किसी चीज़ का नाम है और वो शायद उस दोशीज़ा में कुदरत ने तोहफतन अता कर दी थी और जिसका वो भरपूर इस्तेमाल कर रही थी। अब वो आंसू बहाने लगी। बेचारी मजलूम है अब्बा हुजूर, तभी तो हम इसे अपने घर ले आए हैं। अब्बा पता है वाकया क्या हुआ कुछ यूँ कि ये बेचारी तनहा और कमज़ोर औरत जब ट्रेन के डिब्बे में दाखिल हुई तो एक कमज़ोर गुंडे ने इसकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हुए इसके साथ गलत हरकतें करना शुरू कर दी। अब्बा ये एक इंतहाई जलील हरकत थी, हमसे रहा ना गया और 2-4 मुक्के उसके गाल पर जड़ दिए। वो जालिम वहीं ढेर हो गया। हमने इसको इंसानियत के नाते बहन समझ लिया और इज्जत से सीट दे दी, वरना पता नहीं रास्ते में अकेली औरत के साथ कैसा सुलूक होता। ये तो हम मौजूद थे जो मामला साफ हो गया। बाद में इन्होंने अपनी हकीकत बताई कि इनके अब्बा और अम्मा इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं और ये अकेली हैं। बहुत खूब बेटे, बहुत खूब, मर्दानगी का खूब सबूत दिया है तुमने। वैसे तुमसे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी हिम्मत पैदा कर लोगे, पर मानना पड़ेगा। खैर बेटा मनाहिल, बहन को इनका कमरा दिखा दो और खूब अच्छा एहतमाम करना। अब्बा ने पहली बार हमें तारीफी निगाहों से देखा। एक बात और, उन्होंने उस मजलूम दोशीज़ा को अपने घर में रहने की इजाज़त दे दी। अब्बा बड़े नरम दिल के थे। एक मसला तो हल हो गया कि मोहतरमा अब हर वक्त हमारी आंखों के सामने रहने वाली थी। हमारे वारे नियारे हो गए। जिंदगी में पहली बार किसी हसीन दोशीज़ा ने दिल के दरवाजे पर इतनी जोरदार दस्तक दी कि मेरा दिल टुकड़ों में तकसीम होने लगा। असल में बात यह है कि हमें आज तक किसी हसीना आलम को देखने का मौका नहीं मिला। अंधा क्या चाहे 2 आंखें, उसके बाद बाकी मसले खुद ब खुद ही हल हो जाएंगे। एक बार आंखें मिल जाए फिर देखना मेरा कमाल। बड़े बड़ों की छुट्टी ना करा दी तो मेरा नाम भी फजल इलाही नहीं। खैर दोशीज़ा आज़म मनाहिल के साथ ऊपर वाले कमरे में सेट हो गई।
اور پھر مناہل نے محترمہ کو اپنا ایسا دوست بنایا کہ اپنے خون کے رشتوں کو بھول گئی۔ نہ جانے اس میں کیا بات تھی کہ اس کو دیکھ کر ہر کوئی اس کا دیوانہ ہو جاتا تھا، میری طرح۔ انہی دنوں اماں میری شادی کا روک لگائے بیٹھی تھی۔ مناہل اور چھوٹی بھابھی اماں کے ساتھ مل کر پلاننگ کر رہی تھی ایک عدد خوبصورت پڑھی لکھی لڑکی کی تلاش برائے رشتہ ازدواج اپنی پوری آب و تاب بلکہ زور و شور سے جاری تھا۔ اماں کو میری ڈیمانڈ کے مطابق لڑکی ڈھونڈنی تھی۔ لڑکیاں تو بہت تھیں، آپ کو یہ بات بتانا تو بھول ہی گیا کہ میرا نکاح ضرور ہوا تھا، لیکن وہ لڑکی اتنے نخرے کرنے والی تھی کہ ابا نے خود اس نکاح کو ختم کر دیا کہ اس سے پہلے بیاہ کر مستقل بیوی بن کر ہمارے گھر میں بہو بن کر آئے، اس سے پہلے ہی یہ رشتہ ختم کر دیا جائے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اچھا ہے اس لڑکی سے میرا نکاح ختم ہو گیا۔ ہر وقت نخرے دکھاتی رہتی تھی، جب نکاح ہونے کے بعد ایسے نخرے تو بعد میں مجھے کتنا تنگ کرتی، اور کام وام تو کرتی نہیں۔ یہاں پر روبی، جی ہاں وہ روبی جو مجھے ٹرین میں ملی تھی، اس نے ہمارا دل جیت لیا تھا۔ ہم سب نے اس کو پسند کیا۔ اس کی آنکھوں میں عجب سا جادو اور سحر تھا۔ میں جب بھی اسے دیکھتا ایک کرنٹ سا لگتا، میرا جسم سرد لہروں میں اتر جاتا۔ اس کی باتوں میں شیرنی تھی۔ اس نے بہت جلد گھر کی ذمہ داری اٹھا لی تھی۔ گھر کا کھانا، نوکروں کی چھٹی کرا دی اس نے، صفائی، کچن، حساب کتاب، غرض سب کچھ اپنے ذمے لے لیا تو اماں بی کا دل بھی نرم ہو گیا۔ فضل بیٹا، روبی اچھی لڑکی ہے، بے سہارا بھی ہے، پڑھی لکھی اور سگر بھی ہے، پورے گھر کو چمکا دیا ہے۔ میں تو کہتی ہوں اسے ہی اپنی بہو بنا دوں۔ اماں نے کہا۔ میرا دل دھڑک کے باہر آنے والا تھا۔ دل کی خواہش پوری ہونے والی تھی۔ آخر اماں کو میری پسند کا پتہ چل ہی گیا۔ ابھی میرے دل میں یہ خواہش دبی ہوئی تھی اور اس کا اظہار میں نے روبی سے نہیں کیا تھا کہ اسی رات ہم نے خواب دیکھا۔ وہ ایک بلی تھی جس کی آنکھوں میں چمک تھی۔ وہ میرا ہی کمرہ تھا۔ بلی دبے پاؤں میرے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کا انداز پراسرار اور بھیانک تھا۔ ایک زوردار چیخ میرے منہ سے خارج ہوئی کیونکہ بلی کا اوپر کا دھڑ ناگن کا بن گیا تھا۔ میں خوف سے اٹھ بیٹھا۔ میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ میرے کمرے میں دوشیزہ روبی حقیقت میں موجود تھی اور میں خواب دیکھ رہا تھا۔ آپ میرے کمرے میں؟ میں حیرت سے بولا۔ جی وہ مجھے آپ سے ایک اہم بات کرنی تھی، لیکن آپ سو رہے تھے۔ وہ تو مجھے خوفناک قسم کا خواب آ گیا تو اٹھ بیٹھا۔ میرے دماغ میں ناگن کا دھڑ آ گیا۔ چلے ٹھیک ہے، وہ میں آپ سے کہنا چاہتی تھی کہ میں اس گھر سے جانا چاہتی ہوں، لیکن کیوں؟ کیا ہوا؟ کسی نے کچھ کہا؟ آپ کے دل کو توڑا؟ کیا کوئی مسئلہ ہوا؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہاں تو سب بہت اچھے ہیں، میرا بہت خیال کرتے ہیں، لیکن بس مجھے اچھا نہیں لگتا ہے یوں آپ لوگوں کو تنگ کر رہی ہوں۔ نہ کوئی رشتہ، نہ کوئی میرا آپ سے تعلق۔ ارے تو تعلق بنا لیتے ہیں۔ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے ٹھیک جواب دیجیے گا، دل کی گہرائیوں سے، سچ کہیے۔ مجھے آپ سے شادی کرنی ہے۔ شادی؟ اور مجھ سے؟ لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ صرف میری پسند نہیں ہے، میری اماں بھی راضی ہیں، یہاں تک کہ ابا اور پورا گھر آپ کے شہر میں چکر گیا ہے۔ کیا آپ راضی ہیں میری بیوی بننے کے لیے؟ دیکھیں، میں آپ کو پہلے سے بتا دیتا ہوں کہ میری شادی ہو چکی تھی، یعنی نکاح۔ بیاہ کر اس گھر میں نہیں آئی تھی بیوی، رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ اس کی عادتیں مجھ سے بالکل بھی ملتی ہوئی نہیں تھی اور میں اس سے محبت نہیں کرتا تھا۔ زندگی میں پہلی بار محبت ہوئی ہے، وہ بھی آپ سے۔ وہ مجھے غور سے دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے اس کی آنکھوں میں کیا پراسراریت تھی کہ میں نے ایک دم سے اپنی نظریں ہٹا لی۔ بس مجھے آپ سے شادی کرنی ہے۔ دیکھیں، مجھے شادی نہیں کرنی۔ میں مایوس ہو گیا۔ میں نے اس کا فکر پکڑ لیا۔ نہیں، یہ بات نہیں، میں ابھی شادی کے لیے تیار نہیں ہوں، مجھے تھوڑا سنبھلنے دیں۔ لیکن آپ راضی تو ہیں نا؟ وہ شرما گئی، سرخی چہرے پر پھیل گئی۔ مجھے پتہ نہیں، وہ مسکرا کر کمرے سے باہر چلے گئی اور میرے دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے۔ میرے دلہن کی تلاش روبی تک آ کر ختم ہو چکی تھی۔ اماں بی نے ابا کو اپنی پسند سے آگاہ کر دیا تھا۔ ابا نے بھی اس فیصلے کو سراہا۔ مناہل اور روبی کی دوستی عروج پر تھی۔ مجھے اچھا لگتا تھا کہ وہ بہنوں کی طرح رہتی تھی۔ میں دراصل یہی چاہتا تھا کہ میری بیوی میرے گھر والوں سے مل جل کر رہے، لیکن ایک عجیب بات میں نے محسوس کی۔ کیونکہ میں اپنی بہن سے بہت محبت کرتا تھا، میں دیکھ رہا تھا وہ کچھ ہچکچاہٹ کا شکار ہے، الجھن میں ہے۔ نہ جانے ایسا کیا راز تھا جس نے مناہل کو پراسرار طور پر خاموش کر رکھا تھا۔ وہ کچھ بول نہیں رہی تھی۔ بہرحال کچھ نہ کچھ ایسا ضرور تھا جو مجھ سمیت سب کے لیے مسئلہ بنا ہوا تھا۔ بھائی، روبی جو نظر آتی ہے وہ ویسی نہیں۔ لیکن کیسے؟ میں سمجھا نہیں۔ وہ انسان نہیں ہے، وہ انسان نہیں ہے، انسان نظر آتی ہے۔ حیرت ہے، وہ انسان تو ہے، سارے طور طریقے انسانوں جیسے ہیں، لیکن آپ مجھے کچھ مزید وقت دیں، میں آپ کو ثبوت دوں گی۔ مناہل، تم کیسی بہکی باتیں کر رہی ہو؟ کسی ڈاکٹر کو چیک اپ کرواؤ، تمہارا دماغ شاید کچھ الجھا ہوا ہے۔
نہیں بھائی، میں یہ سب کچھ ثابت کر دوں گی۔ اوکے، 1 ہفتہ ہے، میں انتظار کروں گا۔ مناہل کا سانس پھولا ہوا تھا، اس کی آنکھوں میں خوف ہی خوف تھا۔ اس وقت میرے کمرے میں بھاگ کر آئی وہ روبی۔ مناہل صرف اتنا بول سکی۔ تھوڑی ہی دیر میں اس پر بے ہوشی کا دورہ پڑ گیا۔ میں اسے ہوش میں لانے کی تدبیریں کرنے لگا، پانی کی چھینٹیں مارنے پر بھی ہوش میں نہیں آئی۔ 2 دن تک وہ بے ہوش رہی۔ ہم بہت ہی پریشان تھے، کیا ہو گیا ہے اس کو، آخر کیا دیکھ کر آئی ہے، روبی نے ایسا کیا کیا؟ جب میں نے روبی سے پوچھا تو اس نے کہا مجھے نہیں پتا، مناہل مجھ سے ملی بھی نہیں اور نہ جانے اس کو کیا ہو گیا ہے۔ جب وہ ہوش میں آئی تو بہکی بہکی باتیں کرنے لگی۔ وہ بلی، سانپ، وہ انسان نہیں، وہ جن ہے، ایک ایسی ناگن ہے جس نے میرے سامنے خود ایک لمبی سی عورت کی شکل اختیار کی تھی، اس کے بعد وہ ناگن بن گئی۔ وہ خوف میں باتیں کر رہی تھی، مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ معاملہ کیا ہے۔ مناہل کا اشارہ روبی کی طرف تھا۔ بلی، جن، ناگن، یہ خواب تو میں خود دیکھ چکا تھا، لیکن خواب اور حقیقت میں فرق ہوتا ہے۔ ہمارے پورے گھر میں عجیب سا ڈر پھیلا ہوا تھا۔ ہم یہ جاننا چاہتے تھے کہ مناہل جو کہہ رہی ہے کیا وہ سچ ہے۔ اس سلسلے میں ایک عامل سے ملا میں۔ ان کے پاس جا کر میں نے کہا میری بہن عجیب عجیب سی باتیں کرنے لگی ہے اور میرے والد صاحب ایک نیک شخصیت ہیں، لیکن عجیب بات ہے کہ ہمارے گھر میں اتنی اچھی اور نیک شخصیتوں کے ہونے کے باوجود ایسی باتیں ہو رہی ہیں۔ کیا میری بہن وہم کا شکار ہو گئی ہے یا پھر سچ میں جو وہ کہہ رہی ہے وہ حقیقت ہے؟ انہوں نے اپنا عمل پڑھا اور پھر انہوں نے آنکھیں بند کر کے مجھ سے کہا تمہاری بہن مناہل جو کہہ رہی ہے وہ سچ ہے۔ ٹرین میں تمہیں جو لڑکی ملی تھی وہ دراصل ناگن نما جن ہے، جن زادی ہے، مسلمان نہیں ہے۔ اس لیے جب تم اللہ کا نام لیتے ہو تو اس کے چہرے پر بیزاریت آ جاتی ہے، اور نہ وہ اللہ تعالیٰ کو ماننے والی ہے۔ دراصل وہ تمہارے پیچھے ہے۔ میرے پیچھے؟ لیکن میں نے اس سے پہلے اس کو کبھی نہیں دیکھا، بس اسی دن پہلی بار ٹرین میں دیکھا تھا۔ میری سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ہاں، وہ جان بوجھ کر تمہاری سیٹ پر بیٹھی تھی تاکہ تم اس سے ملو، وہ تمہاری آنکھوں میں جادو کرے اور تم اس کو اپنے گھر لے آؤ، اور پھر وہ بیچارگی کا اظہار کرے اور تم اس سے شادی کرنے کی فرمائش کر دو۔ لیکن مزے کی بات، اس نے تمہارے پورے گھر کو اپنے حصار میں لے لیا۔ کیا تم نے کبھی کوئی عجیب و غریب بات محسوس نہیں کی؟ بہت ہی عجیب و غریب بات ہم نے محسوس کی ہے۔ جب بھی اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوں میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، دہشت طاری ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی اس کی محبت میرے دل میں گھر کیے ہوئے ہے۔ وہ بہت حسین ہے، لیکن وہ انسان نہیں ہے بیٹا، اس سے تمہاری شادی نہیں ہو سکتی۔ جتنا جلدی ہو سکے اس کو اپنے گھر سے نکال دو، ورنہ تمہارا پورا مذہبی گھرانہ تباہ کر دے گی۔ وہ شیطان ہے، شیطان۔ تم پر حملہ کیا ہے اس نے تاکہ تم اس کے جال میں پھنس جاؤ۔ نکال دو اس کو اپنے گھر سے۔ تمہاری بہن کو اس کا راز معلوم ہو گیا ہے، اس لیے اس نے تمہاری بہن پر اسی طرح جادو کیا تھا تو وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ 2-3 دن تک بولنے کے قابل نہیں رہی۔ تمہیں ایک قرآن مجید بس اس کے کمرے میں رکھنا ہے۔ کیا تمہارے اس کمرے میں قرآن مجید موجود نہیں ہے؟ وہاں پر موجود تھا، لیکن روبی نے کہا اکثر ناپاکی کی حالت میں قرآن مجید پر ہاتھ لگ جاتا ہے تو بے ادبی ہوتی ہے، آپ اس کو یہاں سے ہٹا لیجیے۔ جب مجھے پڑھنا ہوگا تو آپ سب کے ساتھ مل کر پڑھ لوں گی۔ اس لیے وہاں سے قرآن مجید ہٹا دیا گیا تو فوراً آپ سب کو قرآن مجید وہاں رکھنا ہوگا۔ پھر دیکھنا کمال کیا ہوتا ہے۔ ہمارے گھر میں عجیب سا سناٹا اور پراسراریت تھی۔ وہ شام کا وقت تھا۔ مناہل اور روبی کا کمرہ دوسری منزل پر تھا، لیکن آج کل مناہل نیچے امی کے ساتھ رہتی تھی۔ اس پر ایک گہرا خوف چھایا ہوا تھا، عجیب سی حالت تھی اس کی، بہکی بہکی پاگلوں جیسی باتیں کر رہی تھی۔ آج رات میں نے اس راز کو جاننے کے لیے مکمل تیاری کر لی تھی۔ روبی کی غیر موجودگی میں نے پورے کمرے کا جائزہ لیا، مجھے ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ اچانک دروازہ کھلا، وہ اندر داخل ہوئی۔ اس سے پہلے میں پردے کے پیچھے چھپ گیا، وہ مجھے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اندر داخل ہو کر وہ واش روم میں چلی گئی۔ واپسی پر ایک بلی باہر آئی جس کا اوپر کا دھڑ ناگن کا تھا۔ بالکل ایسا ہی خواب میں نے دیکھا تھا۔ اب ثابت ہو چکا تھا کہ روبی ایک ناگن نما جنزادی ہے، جو بلی بھی ہے، جو ناگن بھی ہے، جو ہر صورت میں آ سکتی ہے، جو اپنی اصلیت بدل کر ہمارے گھر آن پہنچی تھی۔ یہ تو اچھا ہوا کہ ہمیں پتہ چل گیا وہ کیا ہے۔ عامل صاحب نے بتا دیا، اگر میری بہن مناہل پر اس کا راز نہیں کھلتا تو نہ جانے میں اس کو اپنی بیوی بنا کر اپنے گھر لے آتا اور کیا ہوتا ہمارا حال، یہ تو ہم سوچ کر ہی کانپ جاتے ہیں۔ قرآن مجید میرے ہاتھ میں تھا۔ جیسے ہی وہ اپنی اصلی حالت میں آئی، عامل صاحب کے مطابق جب وہ اپنی اصلی حالت میں آئے گی اسی وقت قرآن مجید لے کر اس کے سامنے آنا، وہ جل کر بھسم ہو جائے گی۔
میں پردے کے پیچھے سے نکل کر اس کے سامنے آ گیا۔ قرآن پاک میرے ہاتھ میں تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر پھنکاری، کیوں آئے ہو یہاں پر؟ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیوں کیوں کیا تم نے ایسا میرے ساتھ؟ کیوں تم مجھے انسان بن کر ملی؟ آخر چاہتی کیا ہو؟ تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، لیکن کیوں؟ اس لیے کہ تم نے میرے ناگ جن کو مارا تھا۔ میں نے؟ ہاں، سفر کرنے کا بہت شوق ہے نا تم کو، جنگلوں میں پھر رہے تھے، وہیں تم نے میرے محبوب کو مار دیا۔ بدلہ لینے کے لیے تم سے شادی کرتی اور پھر تمہیں اور تمہارے پورے خاندان کو برباد کر دیتی، لیکن تمہاری بہن مناہل میرے سامنے قرآن پاک پڑھ رہی تھی اور بس اس کے بعد اپنی اصلیت میں آ گئی اور وہ مجھے جان گئی۔ لیکن افسوس کہ تم کچھ نہیں کر سکتے ہو، میں نہیں کر سکتا ہوں۔ لیکن کیا ہوا؟ جس خدا کو تم بول رہی تھی وہ اللہ میرا سب کچھ کر سکتا ہے، اور یہ قرآن پاک میرے پاس ہے۔ دیکھو دیکھو اس کو۔ میں اس کے قریب آنے لگا۔ میرے قریب نہیں آنا، ورنہ میں جلا کر بھسم کر دوں گی۔ میرے منہ سے آگ نکلے گی اور تم جل کر خاک ہو جاؤ گے۔ کچھ نہیں کر سکتی ہو، کچھ نہیں۔ میں اس کے قریب آتا رہا، اتنا قریب آ گیا کہ وہ قرآن پاک کی حدت سے، اس کی گرماہٹ سے جلنے لگی۔ قرآن پاک کا اثر ہوا، وہ جل رہی تھی میرے سامنے اور جل کر خاک ہو گئی۔ اس خاک کو ہم نے باہر جا کر پانی میں بہا دیا، گندے پانی میں۔ آج میں سوچتا ہوں اگر مجھے وہ خواب نظر نہیں آتا اور میری بہن کو اس کا راز معلوم نہیں ہوتا تو نہ جانے آج ہمارا خاندان ہوتا بھی یا نہیں۔ وہ مجھ سے بدلہ لینے کے لیے شادی کرنا چاہتی تھی۔ اس طرح کیا ایسا کوئی کرتا ہے؟